لکھائی کے فن میں اس وقت انقلابی تبدیلی آئی جب کاغذ ایجاد ہوا۔ کاغذ ایجاد کرنے کا جو کارنامہ ہے وہ چینیوں کا ہے۔ چینیوں نے مختلف تجربات کیے اور تجربات کے بعد جیسا میں نے کہا پہلے انہوں نے بانس کی تیلیوں کے صفحات بنا کر لکھے، پھر انہوں نے کاغذ کو ایجاد کیا اور کاغذ کی ایجاد ایک انقلاب لے کر آیا، کیونکہ کاغذ کی ایجاد ہونے کے بعد وافر مقدار کے اندر لکھنے کا مواد جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا۔ چینیوں سے تقریباً 570 عیسوی کے اندر اس فن کو عربوں نے مطلب کہ سیکھا اور دمشق میں سب سے پہلے کاغذ بنانے کا کارخانہ قائم ہوا، اور اس کے بعد مراکش کے اندر یہ کارخانہ قائم ہوا، اور پھر مراکش سے یہ اندلس کے اندر جو وہاں اس میں مسلمان تھے ان تک گیا، اور پھر مسلمانوں نے اس کو یورپ تک پہنچایا، تو یہ فن چین سے سفر کرتا ہوا یورپ گیا۔ ہندوستان میں جب ترک یہاں پر آئے ہیں تو 13ویں صدی میں ہندوستان کے اندر کاغذ کی صنعت جو ہے وہ بھی آئی، ورنہ اس سے پہلے ہندوستان میں کاغذ کے اوپر نہیں لکھا جاتا تھا، بلکہ ہندوستان میں یہ جو پیپل کے یا درخت کے یہ بڑے پتے ہوتے تھے ان پتوں کے اوپر لکھا جاتا تھا اور پھر ان کو کسی دھاگے کے ساتھ پرو دیا جاتا تھا۔ یہ پرانی کتابیں یا مخطوطات جو ہیں اب بھی ہندوستان کی مختلف لائبریریز میں ہیں، خاص طور سے پونا کے اندر بھنڈار کر لائبریری جو ہے وہاں پر یہ پرانے مصوتات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن کاغذ کی ایجاد جو ہے ایک انقلابی تبدیلی لائی۔ اچھا، کاغذ کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک دوسری اہم تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ پھر یہاں پر خطاط پیدا ہوئے، یعنی خوش نویس اور لکھنے والے۔ اب یہ تھا کہ اس سے پہلے چونکہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں مدرسوں کے اندر بھی، اسکولوں میں یا یونیورسٹیوں کے اندر، اور جو ایک آدھ کتاب ہوتی تھی تو اس کو پڑھنے کے لیے طالب علم دور دور کا سفر کرتے تھے، لیکن اب مسودے کو یا مخطوطے کو کسی کاتب کے حوالے کر دیا جاتا تھا یا خطاط کے، وہ اس کو ایک خاص وقت کے اندر تیار کر کے وہ دے دیا کرتا تھا طالب علم کو یا کسی عالم کو۔ تو کتابیں جو ہیں وہ اس طرح سے اب لوگوں تک پہنچنے لگیں، ایک بہت بڑی تبدیلی تھی یہ آئی۔ تو ایک تو تبدیلی آئی علمی لحاظ سے کہ عالموں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے، مورخوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، اور وہ کتابیں تو خطاطوں کے ذریعے سے کتابت ہو کر لوگوں تک آسانی کے ساتھ کم قیمت پر پہنچنے لگیں۔ ابھی بھی پوری طریقے سے سستی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کتب خانے بھی قائم ہونے لگے، جہاں پر خاص طور سے عمرا کے کتب خانے، بادشاہوں کے کتب خانے، اور یہ کتابیں جو تھیں ان کو ایلسٹریشن بھی کیا جانے لگا۔ جیسے مغلوں میں اکبر کو بہت شوق تھا، داستان حمزہ کو اس نے مطلب کہ ایلسٹریٹ بھی کرایا تھا، تو یہاں پر مصور جو تھے، کاتبوں کے ساتھ مصور جو ہیں وہ بھی لائبریری کا ایک حصہ ہو گئے تھے، جو کتابوں کو ایلسٹریٹ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو علم جو تھا وہ پھیلا، دوسری جو اہم چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سرکاری دستاویزات جو تھیں وہ بھی تیار ہونے لگیں، بادشاہوں کے فرامین جو ہیں ان کے احکامات جو ہے وہ لکھے جانے لگے اور پوری سلطنت کے اندر ان کو بھیجا جانے لگا، خط و کتابت ہونے لگی، نہ صرف یہ کہ عمرا کے درمیان بلکہ سلطنتوں کے حکمرانوں کے درمیان خط و کتابت ہونے لگی، اور اس کے اندر معاہدے جو ہیں وہ بھی لکھے جانے لگے، معاہدے بھی ہونے لگے۔ تو کاغذ نے سیاسی طور پر بھی ایک انقلاب جو ہے وہ پیدا کیا۔ تیسری اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ٹیکسوں کا انتظام جو ہے وہ بھی مطلب کہ دستاویزات کی اس نے شکل اختیار کر لی کہ سرکاری عہدیدار جو بھی ان کے ذمہ داریاں ہوتی تھیں ان کو وہ لکھا کرتے تھے، ٹیکس جمع کرتے تھے، اور ٹیکس جمع کر کے اس کا پورا حساب جو ہے وہ مرکز کو دیا کرتے تھے، تو مرکز کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی سالانہ آمدنی کتنی ہوگی۔ تو اس لیے کاغذ نے مطلب کہ پورے سماجی اور سیاسی انقلاب جو ہے اس کو برپا کیا۔ تو کاغذ کی ایجاد نے
دیکھا جائے تو علمی ترقی بھی کی، سیاسی ترقی بھی کی، اور سماجی طور کے پر بھی اس وہ تبدیلیاں لے کر آئے۔ پھر کتابوں کی شکل جو تھی اب رول نہیں رہے جیسا کہ پپائرس کے زمانے میں ہوتے تھے، بلکہ اب کتابوں کی جو ہم موجودہ شکل دیکھتے ہیں، کتابوں کی یہ شکل ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور طبقہ وجود میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں جلد ساز۔ یہ جلد ساز پھر کوشش کرتے تھے کہ کتابوں کو خوبصورت طریقے سے ان کی جلد سازی کریں، سنہرے الفاظ میں کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ لکھیں۔ لہذا ہمیں جو پرانی کتابیں ملتی ہیں تو ان کی کتابت بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، کاغذ ان کا بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ اب تک نہیں گلا، اور وہ کتابت اور وہ جو جلد بندی ہوتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، ایلسٹریشنز ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایک آرٹ کا نمونہ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ بن جایا کرتی تھی، جس کے اندر کئی یعنی سمجھیے کہ ماہر فن مل کر حصہ لیتے تھے اور پھر کتاب کو تیار کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لکھنے کے فن کے ساتھ ساتھ انسانی تہذیب نے جو ترقی کی ہے اس میں لکھنے کے فن کا بہت بڑا حصہ ہے۔